میں نے جھٹکے سے جیسے ہی سر اٹھایا دیکھا تو کنڈکٹر اسی جوان جوڑے کے پاس کھڑا تھا۔ اوئے یہ میری بیوی ہے، تم ہمیں تماشا بنا رہی ہو، جوان آدمی نے غصے سے کہا اور اس کو گالی دے کر اس کے ساتھ ہاتھا پائی پر اتر آیا۔ لوگوں نے اٹھ کر بچ بچاؤ کرایا اور ان کے درمیان صلح صفائی کرائی اور معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں اتنے مگن تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ بس کب رکی، کیونکہ 2-3 سواریاں اتر رہی تھیں۔ باجی بھی یکدم سے اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی۔ سٹاپ دیکھ کر پتہ چلا کہ ہماری منزل قریب آ گئی تھی۔ خیر، تھوڑے سے سفر کے بعد ہم اپنی منزل پر خیریت سے پہنچ گئے۔ راستے میں نے باجی کے ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن باجی نے سر ہلا کر ہوں ہاں میں جواب دیا۔ شاید وہ شرما رہی تھی۔ گھر پہنچ کر گھنٹی بجائی۔ تھوڑی دیر بعد فیصل لالا کی آواز آئی، کون؟ میں نے کہا لالا جی، دروازہ کھولیے۔ لالا کے ساتھ دعا سلام کر کے ہم دونوں اندر آ گئے اور سیدھا امی کے کمرے میں گئے۔ امی ہمارے انتظار میں جاگ رہی۔ میں نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی۔ ہمیں دیکھ کر امی بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ باجی آگے بڑھ کر امی کے سینے سے لگ گئی۔ بیٹا خیریت سے پہنچ گئے ہو؟ امی نے پوچھا۔ ہاں امی، باجی نے روندے لہجے میں کہا۔ امی نے کہا مت روئیے، اب ان لوگوں کو دیکھ لوں گی۔ خیر، آخر ان لوگوں نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ امی نے باجی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر غصے سے کہا، یہ جو تمہارا بھائی ہے نا، اس کو تو میں نے اب تک روکا ہوا تھا، نہیں تو ان کو اب تک سیدھا کر چکا ہوتا۔ امی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، امی وہ سیدھا ہونے والا آدمی نہیں ہے، اس لیے میں باجی کو ہمیشہ کے لیے لے آیا ہوں، کیونکہ باجی کا مزید وہاں رہنا ناممکن ہو چکا۔ باجی نے اب دوبارہ وہاں کبھی نہیں جائے گی۔ میں نے کہا لیکن بیٹا اس کا کوئی تو حل نکالنا پڑے گا۔ امی نے کہا۔ میں نے کہا اس کا کوئی اور حل نہیں سوائے اس کے کہ باجی کو اس کمینے سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ امی، کیا آپ مجھے دوبارہ اس جہنم میں جھونکنا چاہتی ہو؟ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اب مزید وہاں نہیں رہ سکتی، باجی نے کہا۔ ہماری باتوں کی وجہ سے مائرہ بھی جاگ گئی اور اٹھ کے باجی کے گلے لگ گئی اور باجی سے گلے شکوے کرنے لگی۔ اس دوران لالا بھی اندر آ کے صوفے پر بیٹھ گئے۔ امی، باجی تھکی ہوئی ہے، باقی باتیں صبح کریں گے، اب آپ لوگ بھی سو جائیں، کہہ کر میں جانے لگا تو امی نے کہا بیٹا کھانا تو کھا لو۔ مائرہ سے کہا کہ کھانا گرم کرنے کو کہا۔ نہیں امی، ہم نے آنٹی کے گھر سے کھانا کھا لیا ہے، باجی نے کہا۔ آنٹی؟ امی نے سوالی لہجے میں پوچھا۔ وہی آنٹی جس کا ذکر میں فون پر اکثر کرتی رہتی ہوں، باجی نے جواب دیا۔ میں وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا، بیڈ پر لیٹ کر آج کے واقعات پر سوچنے لگا۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے مجھے پیار ہوگا، اور اسے حد تک پہنچا۔ میں نے سر جھٹک کر سوچ کا رخ دوسری طرف کرنے کی کوشش کی تو ذہن کے پردے پر فائزہ کی تشبیہ نظر آنے لگی اور اس کے ساتھ گزرے لمحات کی فلم سی چلنے لگی، جس سے میرا دل بہت بےتاب ہونے لگا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو ہینڈ پریکٹس سے باز رکھا، کیونکہ ہینڈ پریکٹس کرنے کے لیے مجھے گھنٹے بھر کی مشقت برداشت کرنی پڑتی اور مزہ بھی کچھ خاص نہیں آتا، کیونکہ میں جلدی فارغ نہیں ہوتا۔ البتہ کوئی اور ہینڈ پریکٹس لگا کر فارغ کر دیتا تو وہ الگ بات۔ میں نے بلاوقت سے لے کر اب تک 3 بار ہینڈ پریکٹس کی ہے۔ میں مرد عورت کے تعلق کو اچھی طرح جان گیا ہوں۔ کنواری لڑکی کی پیار کی مووی بھی دیکھی ہے، جس سے مجھے پتہ لگے کہ کنواراپن کیسا ہوتا ہے۔ بات کہیں سے کہیں نکل گئی تو میں نے اپنا دھیان باجی کے موجودہ مسائل کی طرف مبذول کیا کہ کس طرح ابو کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اس طرح سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی گہرائی میں اترتا چلا گیا۔ اچانک کسی نے مجھے جھنجھوڑا، اٹھو بھائی جان، میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ مائرہ کی آوازیں میرے کان میں پڑی۔ مائرہ جانی، سونے بھی دو نا، ابھی تو میری آنکھ لگی ہے۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، جناب 10 بج چکے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ ابھی آنکھ لگی ہے، مائرہ نے کہا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو دیکھا مائرہ میرے بیڈ کے نزدیک کھڑی تھی۔ اس وقت وہ بغیر دوپٹے کی تھی۔ مائرہ جانی، میری آنے تک تم کتنی بڑی ہو گئی تھی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اس نے میری نظروں پر محسوس کیا، تبھی وہ شرماتے ہوئے بولی، بھائی جان تم بھی نہ، مڑ کر بھاگنے کے انداز میں جانے لگی۔ اف، کیا نظارہ تھا۔ دروازے پر پہنچ کر مڑی اور بولی، جلدی سے فریش ہو جا، ابو کا فون آ رہا ہے، اور مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے شرمندگی محسوس کی کہ مائرہ کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں۔ میں نہا دھو کر فریش ہو کر
باہر نکل آیا۔ برآمدے میں ایک چارپائی پر امی بیٹھی ہاتھ سے کچھ کپڑے سلائی کرنے لگی۔ وہ دوسری چارپائی پر مائرہ بیٹھی امی کے ساتھ کچھ باتیں کر رہی تھی۔ میں جا کر تیسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سامنے کچن میں بھابھی اور سائرہ کام کر رہی تھی، ساتھ باتیں بھی کیے جا رہی تھی۔ چارپائی یوں شکل میں رکھی ہوئی تھی کہ ایک بڑی میز درمیان میں رکھی تھی۔ اب کی بار مائرہ نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اور بیٹا نیند پوری ہو گئی؟ امی نے پوچھا۔ ہاں امی، کافی آرام کر لیا ہے۔ اتنے میں بھابھی کچن سے ناشتہ ٹرے میں رکھ کر لے آئی۔ بھابھی نے مجھے سلام کیا اور خیر خیریت پوچھی۔ بیٹا ناشتہ کر لو، تمہارے ابو کا فون آنے والا ہے، امی نے کہا۔ میں نے کہا، آپ کے ساتھ بات ہوئی ابو کے؟ تو امی نے ہاں میں سر ہلا دی اور کہا کہ سائرہ کے ساتھ بھی بات کر چکے ہیں اور سائرہ صورتحال کے بارے میں ابو کو کچھ بتایا؟ امی نے کہا ہاں، لیکن اس نے کہا کہ بھائی مجھے وہاں سے لے آیا ہے اور اب تم سے باتیں کریں گے۔ میں نے ناشتہ کیا اور یہ مائرہ آج اسکول نہیں گئی؟ میں نے امی سے پوچھا تو امی نے کہا آج اس نے اپنی باجی کے آنے کی خوشی میں چھٹی کی ہے۔ اتنے میں موبائل بجنے لگا۔ میں نے موبائل اٹھا کے اوکے کیا، سلام دعا بعد ابو کے ساتھ بات کرنے لگا۔ میں نے ابو کو سب صورتحال بتا دی اور کہا کہ ابو باجی ان کے ساتھ دوبارہ بھیجنا باجی کے ساتھ ظلم ہوگا۔ میرے خیال سے ان کے ساتھ نیکی ہوگی کیونکہ مجھے آنٹی نے باجی کے حالات تفصیل سے بتا دیے تھے کہ اگر ہم نے باجی کو دوبارہ زبردستی بھیجنے کی کوشش کی تو ہمیں پھر پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ باجی اس وقت ذہنی مریض بن گئی ہے اور بھی بہت سے دلائل دیے۔ تب ابو نے کہا ٹھیک، تم نے درست فیصلہ کیا کہ اس کو وہاں سے لے آئے، اب باقی معاملات کو سنبھال لو، ذرا امی کو فون دینا۔ میں نے امی کو موبائل دیا۔ اس دوران باجی آ کر میرے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا باجی کی آنکھیں میری باتیں سن کر بھر آئی تھی۔ میں نے اس کی گال پر ہاتھ رکھ کر اپنے کاندھے پر اس کا سر ٹھکا دیا اور سرگوشی میں کہا فکر مت کرو، میں آپ کی ڈالوں۔ باجی نے بھولے سر سے ہلا دیا۔ مائرہ اور بھابھی ہمیں دیکھ کر مسکرائی۔ اس دوران امی نے ٹھیک ہے، لوگ تو باتیں کریں گے، اب کسی کے منہ پر ہاتھ تو نہیں رکھ سکتے کہہ کر فون بند کر دیا۔ امی کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ میں نے امی کو تسلی دی، کرنے دو لوگوں کو باتیں، ان کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے، ہم خود اپنے اچھا برا سوچنا ہے نہ کہ لوگوں کو۔ جان سے پیاری باجی کو میں نے باجی کے گال پہ تھپکی دی۔ امی نے کہا ہاں بیٹا تم نے صحیح کہا۔ پھر میں سب کے سامنے باجی کو ماتھے پر بوسہ دیا تاکہ وہ سمجھے کہ بہن بھائی کا پیار ہے۔ میں نے بھابھی سے کہا منا کدھر ہے؟ اس نے کہا ابھی اس کو سلایا ہے۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد امی کی آواز آئی۔ مائرہ سے کہہ رہی تھی بیٹا میں سائرہ کے ساتھ تمہاری خالہ کے گھر جا رہی ہوں، ان کی طبیعت پچھلے دنوں خراب تھی، سائرہ سے مل کے خوش ہو جائے گی۔ نہیں امی، آپ مائرہ کے ساتھ چلی جائیں، میں پھر کبھی جا کر مل آؤں گی، ابھی وہ میرے حالات پوچھنے بیٹھ جائیں گے۔ امی نے کہا ٹھیک، تم آرام کر لو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد باجی میرے کمرے میں آئی۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور آ کر میرے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی اور میری طرف دیکھ کر مسکرائی، مسکرا کر کہنے لگی آئی لو یو، تم نے مجھے جیت لیا، اور میرے گلے میں ڈال کر مجھے ہونٹوں پر کس کرنے لگی۔ میں نے بھی اس کو مضبوطی سے پکڑا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر دوسری طرف گرا دیا اور سرگوشی میں مسکرا کر بولی تھوڑا صبر سے کام لو میری جان، ابھی بھابھی باہر کام کر رہی، ایسا نہ ہو کہ سب کچھ چوپٹ ہو جائے۔ اٹھ کے کھڑی ہوگی۔ میں نے بھی ہلکی آواز میں کہا مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ میری حالت دیکھ کر ہنس پڑی، پھر معنی خیز انداز میں سرگوشی کی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مجھے دیکھو میں 1.5 سال سے صبر کر رہی تھی، مجھے اندازے سے زیادہ میٹھا پھل مل گیا، اب تم بھی صبر کرو، تمہیں بھی زیادہ میٹھا پھل ملے گا۔ اور مجھے حیران چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ میں اس کی معنی خیز بات پر غور کرنے لگا لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ واقعی باجی کی بات صحیح تھی، کیونکہ باجی جیسے ہی باہر نکلی بھابھی کی آواز آئی میں تمہاری طرف آ رہی تھی، پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگے اور امی بھی جلد واپس آ گئی۔ میں دل ہی دل میں باجی کی حاضر دماغی کی داد دینے لگا، کیونکہ باجی کے ساتھ ٹچ ہوتے میرے دماغ کا فیوز تو اڑ گیا تھا۔ میں باہر کھانا کھا کے لیٹ گیا۔ عصر کے وقت مائرہ نے آ کر جگایا۔ میں نے دیکھا کہ مائرہ جہاں بوجھ کے دوپٹہ سینے سے ڈھلکا دیا، جیسے جھکتے وقت دوپٹہ
کھل جاتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا جھک گئی تھی۔ اٹھیے نا بھائی جان، وہ بڑے لاڈ سے بولی، باہر جائے پر تمہارا سب انتظار کر رہے ہیں، اور مجھ پر اپنے بدن کی بجلی گرا کر مٹک مٹک کر باہر چلے گی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر اس کے اوپر تھی اور مجھے مدہوش کر گئی۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر دیکھا، میں نے گھبرا کر نظریں اس کی طرف کی۔ وہ مسکرا کر چلی گئی۔ کسی نے سچ کہا ہے، لڑکی کو پٹانے کے لیے ذرا سی تعریف کی ضرورت ہوتی ہے اور تھوڑی سی توجہ کی، بس لڑکی فوراً پٹ جاتی ہے۔ میں نے مائرہ کی تعریف تو نہیں کی تھی، البتہ تھوڑی سی توجہ دی، وہ پٹنے کو تیار ہو گئی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ باجی تو پھر بھی مجبور تھی، خود کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سنبھال سکتی ہے، لیکن مائرہ اس کے آگے مزید میرے ذہن نے سوچنا چھوڑ دیا۔ میرے مائرہ کے ساتھ ساتھ ایسا ویسا کرنے کا قطع کوئی خیال نہیں تھا، لیکن یہ نظریں، اس کی ایسی حرکتیں پر اس کا طواف کرنے لگتی۔ میں نے اس کو سرزادش کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جلد سے اٹھ کے واش روم میں ہاتھ منہ دھو کر باہر آیا۔ برآمدے میں سب بیٹھے تھے، خلاف توقع لالا بھی آج ڈیوٹی سے جلدی گھر آ گئے تھے۔ بیٹھ کے چائے پی، اس کے بعد سب ادھر ادھر ہو گئے۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئی، صرف باجی میرے ساتھ بیٹھی رہ گئی کیونکہ اس کی گود میں منا بیٹھا تھا۔ اس نے باجی کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے مننے کو باجی کی گود سے اٹھایا تو اٹھاتے ہوئے میں نے اس کے منبے پر چٹکی بھری۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میں مننے کو پیار کرنے لگا۔ تب باجی نے دھیمی آواز میں کہا، کوئی پلان بنا کے کہ کیسے موقع نکالنا ہے؟ میں نے کہا، ہاں بنایا ہے، آج شام اس پر عملہ دار آمد شروع کروں گا۔ وہ کیا؟ باجی نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے کہا، یہ سرپرائز ہے، میں آج شام کو دوں گا۔ باجی مسکرانے لگی اور کہنے لگی، میں بھی تمہیں سرپرائز دوں گی جب ہم دونوں اطمینان سے ملیں گے، موقع ملے گا۔ اچھا، میں نے بھی مسکرا کر کہا اور اس سے موبائل مانگا اور کہا کہ آنٹی سے بات کر کے آپ کا معاملہ سلجھا دوں۔ باجی نے کہا، اس میں بیلنس نہیں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں ڈلوا دوں گا۔ موبائل لے کر باہر آیا، دکان سے کارڈ لوڈ کیا، آنٹی کا نمبر ملا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی میری عزیز جان فائزہ کی آواز کان میں پڑی۔ تھوڑی دیر گلہ شکوہ کرنے کے بعد میں نے کہا، میری جان ذرا آنٹی سے بات کرانا۔ آنٹی کو میں نے سب صورتحال بتا دی۔ میں نے امی ابو کو قائل کر لیا ہے، باجی کو چھٹکارا پانے کے لیے بہتر ہوگا۔ آنٹی خوش ہو گئی، کہنے لگی، یہ تو نہیں بتایا کہ اس کو طلاق مل چکی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، اس طرح بتانے سے امی ابو کو شک ملتا۔ پہلے میں ان کو مینٹلی اس بات کے لیے تیار کیا تو آنٹی نے مجھے شاباش دی۔ پھر میں نے آنٹی سے کہا کہ ان سے تحریری طلاق نامہ لینے کے لیے میں کل آ رہا ہوں، لیکن آنٹی نے مجھے منع کر دیا کہ تمہارے آنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے بھائی سے کہوں گی، وہ لے آئے گا۔ میں نے آنٹی کا شکریہ ادا کیا تو آنٹی پیار بھرے لہجے میں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ شکر کی کوئی ضرورت نہیں، اور سائرہ سے بات کرانے کے لیے کہا۔ اس دوران چلتے چلتے گھر پہنچ گیا۔ میں نے باجی کو آواز دی، وہ امی کے کمرے سے باہر آئی۔ آنٹی کا فون میں نے اس موبائل پکڑایا اور گھر سے نکل بازار چلا گیا اور وہاں لوڈو گیم کے بڑے سائز کا کارڈ خرید کر گھر آ گیا۔ سب سے چھپا کر اپنے کمرے میں آ گیا، جو کہ کسی زمانے میں ہم سب بہن بھائیوں کا تھا۔ جب ابو چھٹی پر گھر آتے تو امی ابو ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو جاتے، پھر ابو نے ساتھ میں دوسرے پورشن بنوایا تو لالا کی شادی اس میں ہوئی۔ پھر جب باجی کی شادی ہوئی تو میں اور مائرہ کے کمرے میں اکیلے رہ گئے، لیکن جیسے ہی ابو کی چھٹیاں ختم ہونے پر واپس سعودیہ لوٹ گئے، امی مائرہ کو اپنے ساتھ سلانے لگی، اور اب باجی کی پہلی رات امی کے کمرے میں گزری، اس لیے باجی کو اپنے کمرے میں لے آنے کے لیے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا۔ رات کا کھانا ہم سب نے امی کے کمرے میں کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد لالا تو اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے باجی کی طرف دیکھا اور آنکھ مار کے بلند آواز سے کہا، آپ سب لوگوں کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے جو کہ میرے کمرے میں ہے، جس نے دیکھنا ہے آ جائے۔ امی نے کہا، نہیں، وہ آپ کے کام کی چیز۔ امی نے میرے کمرے میں جس نے دیکھنا وہ آ جائے۔ امی سن کے مسکرائی، کہنے لگی، میں بھی دیکھوں؟ میں نے کہا، نہیں، وہ آپ کے کام کی چیز نہیں۔ بھابھی سمیت سب میرے ساتھ اٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ میرے کمرے میں بلکہ سب کمروں میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے۔ میں نے ذرا سا ان کا تجویز پڑھانے کے لیے پوچھا تو جانے تو بھابھی نے بے اختیار کہنے لگی، توبہ، اب بتا بھی دو۔ میں نے جھٹ سے اپنے بیڈ کی میٹرس کے نیچے سے لوڈو کھینچ کے باہر نکلی۔ سب کے منہ سے نکلا واہ، اور مائرہ کہنے لگی،
واہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے لوڈو کھیلے ہوئے۔ بھابھی نے بڑا برا سا منہ بنا کے کہا، یہ سرپرائز ہے، اس کو تو ہم بچپن سے کھیلتے آئے ہیں۔ لیکن باجی نے مٹھی بند کر کے، انگوٹھا اوپر کر کے اور ہاتھ کو جھٹکا دے کے خوشی سے کہا، ویل ڈن بھائی، یہ واقعی سرپرائز ہے۔ اور میری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز سے مسکرائی۔ وہ میرا پلان سمجھ گئی۔ ہم لوڈو کھیلنے بیٹھ گئے، مائرہ نے بھابھی کو جبکہ باجی نے مجھے اپنا ساتھی چن لیا۔ امی بھی یہ دیکھنے کے لیے ہمارے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں پہلا راؤنڈ ہم نے جیت لیا، دوسرا راؤنڈ بھابھی اور مائرہ نے جیت۔ کھیل کے دوران ہمارے درمیان میں خوب نوک جھوک چلتی رہی۔ چلو بچوں، رات کافی ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 10:30 بج چکے تھے۔ مائرہ اور بھابھی تو نکل گئی لیکن باجی بیٹھی رہی۔ امی نے کہا، چلو سائرہ بیٹی، سونا نہیں ہے کیا؟ امی آپ جائیں، میں بھائی کے ساتھ ایک اور گیم کھیل کے آتی ہوں۔ امی چلی گئی۔ میں نے اٹھ کے دروازہ بند کیا اور آ کے باجی کے سامنے بیٹھ گیا۔ باجی نے آگے جھک کر مجھے ہونٹ پر کس کیا اور خوشی سے مسکرا کر دھیمی آواز میں کہنے لگی، آئی لو یو، میں تمہارا پلان اچھی طرح سمجھ گئی۔ باجی کے سامنے بیٹھ کے مجھے ایک اور کس دے کر کہنے لگی، اس طرح میں روز گیم کے بہانے دیر تک بیٹھوں گی تو کسی کو شک نہیں ہوگا۔ پھر میں نے کہا، میری جان، میرا پلان تو اس سے بھی گہرا ہے۔ باجی نے اس بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں پھیلائیں۔ تب میں نے کہا کہ کافی دن اس طرح کرنے کے بعد جب امی کو پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ رات کو دیر تک لوڈو کھیلتے رہتے ہیں تو کسی ایک رات کو تم بس یہیں سو جانا۔ امی پوچھے گی تو تم امی سے کہنا کہ رات دیر ہو گئی تھی تو میں یہیں سو گئی۔ اس طرح کچھ دن گزرنے کے بعد یہیں سونا شروع کر دو، پھر ہمارے پاس موقع ہی موقع ہوگا۔ میں نے تفصیل سے پورا پلان باجی کو سمجھا دیا۔ باجی نے جذبات سے اختیار ہو کر بیٹھے بیٹھے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، شاندار پلان، میں نے دل و جان سے اس پر عمل کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کے بعد میں نے باجی سے کہا، اب تم جاؤ، اب تمہارا انتظار میں جاگ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ جب امی کا اعتماد بن جائے گا تو پھر موجے کریں گے۔ باجی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ میں باجی کے ساتھ دروازے تک آیا۔ باجی کے دروازہ کھولنے سے پہلے میں ایک بار پھر ساتھ لپٹ گیا۔ باجی بے شاید یہی چاہتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں سختی سے جکڑ لیا۔ باجی، مجھے آپ کی محرومی کا احساس ہے، بس تھوڑی سا صبر کریں۔ مجھے تو اس وقت کہہ رہی تھی کہ صبر کرو، اب خود صبر نہیں ہو رہا۔ باجی نے کہا، میں 1.5 سال سے صبر کر رہی ہوں لیکن اب ضبط کا بندھن ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، اتنا صبر کر لیا تو اب چند دن کی بات ہے، میں نے تمہاری 1.5 سال کی محرومی کا ازالہ کروں گا۔ بس اب جاؤ، ایسا نہ ہو کہ امی آ جائے۔ باجی مجھے حسرت سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے باجی پر اس وقت بہت ترس آیا اور اس کی دیوانگی دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا جو باجی اس انداز سے شکستہ ہے۔ میں بیڈ پر لیٹ کر باجی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس وقت باجی کے لیے میرے دل میں ہمدردی کا ایک سمندر تھا۔ میرا بس چلتا تو میں باجی کو لے کر ایسی جگہ جاتا جہاں ہم دونوں کو سوا کوئی اور نہ ہوتا اور میں باجی کو دن رات پیار دیتا۔ وہ اپنے گزر سالوں میں محرومی کو بھول جاتی۔ اسی طرح سوچتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ چونکہ میں صبح جلدی اٹھ جاتا ہوں۔ واش روم میں ہاتھ منہ دھو کر باہر نکل آیا۔ موسم خاصا سرد تھا، ابھی تک سورج نہیں نکلا تھا۔ کچن میں بھابھی ناشتہ بنا رہی تھی کیونکہ لالا ڈیوٹی پر جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس وقت صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ بھابھی نے مجھے آواز دی، آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ میں کچن میں گیا۔ لالا کچن میں بچھائی چٹائی پر بیٹھے تھے۔ ہم دونوں بھائیوں نے ناشتہ کیا جو کہ ہمارا روز کا معمول تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے مائرہ کو اٹھایا۔ اس کے اسکول جانے کا ٹائم نزدیک تھا۔ آج خلاف معمول مائرہ ایک دفعہ جگانے سے اٹھ گئی۔ بھابھی 2-3 دفعہ جگاتی تب وہ اٹھتی۔ میں کچن میں تھا۔ لالا اٹھ کے ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہونے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تب مائرہ اندر آئی۔ اس نے دوپٹہ نہیں لیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میں خلجل سا ہو گیا۔ میں نے کہا، مائرہ جانی، اب سردی بڑھ رہی ہے، چادر اوڑھا کرو، نہیں تو بیمار ہو جاؤ گی۔ کوئی بات نہیں بھائی، میرا علاج بھی تو پھر تم ہی نے کرنا ہے کیونکہ بھابھی مائرہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہا اور جملہ کے